السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست قسم کو ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کا ذکر مستقل کرتی رہیں اور ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، اور کام کاج کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں تھک جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے علماء نے جو بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہر کام کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی ذکر جوڑ لیں تو جیسے ہی وہ ہم کام کریں گے تو وہ ذکر ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ ذکر جاری ہوگا تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، اور ذاکرین میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے کا ہی حکم ہوتا ہے۔ میری بہت سی بہنیں جب وہ مجھ سے ملتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں، جی کیا کریں، سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں۔ جب نماز کا ٹائم آتا ہے، نماز پڑھی بس پھر کاموں میں لگ گئے، اور پھر ذکر کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ بہت زبردست قسم کی ٹپ جو ہے نا علماء نے دی ہے، تو مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ضرور یہ شیئر کر لوں۔ تو یہ کام ہم نے آج ہی سے شروع کرنا ہے۔ جب ہم آج ہی سے شروع کریں گے نا تبھی تو ہم اللہ کے قریب ہو سکیں گے، ہم جنت کا حصول حاصل کر سکیں گے، ہم بھی جنت کے کام کر سکیں گے۔ دیکھیں میری عزیز بہنوں، جنت لینا اتنا آسان نہیں ہے، جنت لینا بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم یہاں سے محنت کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں فرض کریں ہم یہاں سے لے جیسے ہم کپڑے دھو رہے ہیں، فرض کریں، یا سب سے پہلے ہم کھانا بنانے کے لیے دیکھ لیتے ہیں، کھانا پکانا تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت ضروری بھی ہوتا ہے، اور کم از کم گھر میں 3 دفعہ کھانا بھی بنتا ہے۔ تو کھانا بنانے کے ساتھ ہمیں تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ جوڑ لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم کھانا بنانے کی کوشش کریں گے، محنت کرنے لگیں گے، تو فوراً دل و دماغ میں آئے گا کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے ہم۔ تو جب تک کھانا بنتا رہے گا یہ تسبیح ہم پڑھتے رہیں گے تو ہماری زبان پہ یہ جاری ہو جائے گا، تو ہمارا ذکر بھی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ ہمارا کھانا بھی بن جائے گا۔ اور بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ذکر کرتے وقت کھانا پکایا جائے تو کھانے میں خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایسا نور ہوتا ہے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس روشنی کے ذریعے انسان نیک عمل کرتا ہے۔ دیکھیں میری عزیز بہنوں، یہ جو جن گھروں میں بچے نماز نہیں پڑھتے، مرد نماز نہیں پڑھتے، یا نیکی کی طرف نہیں آتے، تو اس کی وجہ یہ سب سے بڑی وجہ عورت ہی ہوتی ہے، کیونکہ عورت جس وقت ذکر کے بغیر کھانا بنائے گی، وضو کے بغیر کھانا بنائے گی، تو اس کا رزلٹ جو ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہی نکلتے ہیں۔ تو ہم عورتوں کو چاہیے کہ ہم باوضو رہیں اور باوضو کھانا بنائیں اور ذکر اذکار کے ساتھ کھانا بنائیں۔ تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر کے تمام افراد نمازی بھی ہوں گے اور نیک عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا بھی آپ نماز کے ساتھ ہمیں کھانے کے ساتھ جوڑ لینی چاہیے، تاکہ ہم ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ اذکار بھی کرتے رہیں۔ اب آ جاتی ہے فرض کریں ہم کپڑے دھو رہے ہیں، تو کپڑے دھونے کے ساتھ یہ دعا باندھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جب تک کپڑے سٹارٹ ہوں گے اور اینڈ ہوں گے یعنی سٹارٹ سے مراد یعنی دھونے کے لیے ہم شروع کریں گے، اور جب ہم اینڈ کریں گے تو ہماری پتہ نہیں کتنی تسبیحات ہو چکی ہوں گی۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ تسبیحات کو ان کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، بس پڑھتے جائیں، لا تعداد پڑھتے جائیں، کیونکہ تعداد تو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ رہے ہیں، ہماری اخلاص دیکھ رہے ہیں، ہماری کوشش دیکھ رہے ہیں، تو وہاں کاؤنٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہے نا خود ہی نوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ ان کا کام شروع ہو جاتا ہے، آپ کا کام کاؤنٹنگ والا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کپڑے پریس کر رہے ہیں تو اس کو استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کھانا وغیرہ بنایا پھر یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیں۔ اگر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں جب تک آپ شاپنگ سینٹر تک پہنچ نہیں جاتے۔ اور اس کے بعد جب بازار میں پہنچ جاتے ہیں تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ چوتھا کلمہ شریف وہاں پڑھنا چاہیے، تو بے حد و حساب وہاں پہ ثواب ملتا ہے۔ وہ تو بعض صحابہ کرام جو ہے نا تو جب بازار جایا کرتے تھے تو یہ چوتھا کلمہ کا ورد رکھتے تھے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ ثواب کو حاصل کر سکیں۔ یعنی ثواب کے معاملے میں ان کی بہت کوشش ہوتی تھی کہ جتنا ہو سکے ہم ثواب حاصل کریں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی توفیق دے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ فکر اس بات کی ہو کہ ہم کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنا لیں۔ اس کے بعد دیکھیں جھاڑو دیتے کے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا واللہ اکبر
اللہ اکبر ہی پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے واشنگ مشین لگائی ہے تو ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیں، ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ اور جھاڑو دیتے ہوئے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ اور اس طرح پودوں اگر گھر میں ہے پودوں کو پانی دے رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ تو اسی طرح سے یہ تمام تسبیحات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تمام تسبیحات ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ اپنے جس کو زیادہ آتے ہیں یا زیادہ مناسب ہیں یا جو اذکار میں شامل ہے یا وظائف میں شامل ہیں آپ لوگوں کے، تو ان سب کو اپنے کاموں کے ساتھ جوڑ لیں۔ یہ صرف چھوٹا سا نمونہ دیا ہے، اس کے مطابق سارے کاموں کے ساتھ اذکار جوڑ لیں۔ بہتر تو یہ ان اذکار کی ایک لسٹ بنا کر اپنے گھر میں لگا لیں، اور پھر کیونکہ شروع میں تو ریمائنڈر دینا پڑے گا نا خود کو، جب یہ چیز پکی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آسانی ہو جائے گی۔ تو آج ہمارا جو درس تھا وہ اس ٹاپک پہ تھا کہ ہم اپنے اذکار کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں آسانی کے ساتھ۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ اور بہترین طریقہ ہے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ ذکر بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے نا، اور جو امہات المومنین تھی، وہ اس بات کی متلاشی رہتی تھیں کہ کون سا ایسا طریقہ ہمیں پتہ چلے جس سے ہم تھوڑی محنت میں زیادہ عبادت کر سکیں۔ جیسے دیکھیں ایک دفعہ حضرت جویریہ بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی، فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک پڑھتی رہیں۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہیں اس وقت سے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں جی میں اس وقت سے بیٹھی ہوں اور اذکار کر رہی ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو جب میں یہاں سے گیا اور اس کے بعد سے میں نے تین دفعہ ایسے کلمات پڑھے ہیں جس کا ثواب مجھے آپ کے یہاں بیٹھنے سے بھی زیادہ ملا ہے۔ تو میری عزیز بہنیں، وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو ہمیں ان الفاظ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہمیں ثواب مل سکے۔ اب دیکھیں کہاں فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک بیٹھنا، اور کہاں پہ یہ 3 دفعہ کلمات پڑھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا ثواب اتنا زیادہ حاصل کر لیا۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم غیبت چغلی سے بچ جائیں گے، ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکنے سے بچ جائیں گے، فضولیات سے بچ جائیں گے، اور جو شیطان مختلف قسم کے خیالات ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے ہم اس سے بچ جائیں گے، کیونکہ جہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوتا، وہاں شیطان نہیں آتا۔ سب سے بڑی بات ہم تمام شیطانی افعال سے بچ جائیں گے، ہم تمام ان خرافات سے بچ جائیں گے جو ہماری ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث بنتی ہیں، یعنی فضول باتیں، فضول گوئی، خیالات۔ ان تمام سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اذکار میں مشغول رکھنا چاہیے، اور جتنا ہم کاموں میں مشغول ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اذکار بھی کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہوگا، ہمیں دونوں جہاں کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔